مائنس عمران خان جو ہے وہ، اور باتیں ہو بھی رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر، یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ تو جب بھی یہ نظام ختم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نظام ختم ہونا ہے، عمران کی زندگی ہوئی اگر اور عمران زندہ رہے تو انشاءاللہ وہ پھر ایک دفعہ تو ریونج ہوتا ہے، اگلا جو بھی الیکشن ہے اس میں تو ایک ریونج آئے گا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑیں گے 88 کی طرح، جیسے بے نظیر بھٹو کو پڑے تھے، جس طرح نواز شریف کو ایک دفعہ پڑے تھے، تو وہ تو ریونج آئے گا ایک دفعہ۔ ووٹ بینک تو رہے گا عمران خان کے ساتھ، اچھا ایک خاص ووٹ بینک ٹھیک ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے، جو پرو عمران ہو چکا ہے، وہ تو رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو بات کل کی نہیں ہو رہی نا، ہم تو بات کر رہے ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ جو بنے گی، جو اگلے الیکشن کرائے گی، یا جو ایک ریفارم ایجنڈے پہ عمل کرے گی، یا جو ملک کو چلانے کی کوشش کرے گی، دوڑانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ ایک تھیوری ہے کہ بھئی وہ جب ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی جس کو سب پارٹیوں کی سپورٹ ہوگی اور اس کا ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، تو پھر جو ملک کے اندر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریفارم ایجنڈا جو ہے اپنایا جائے، ملک کے اندر جو بڑی بڑی پرابلمز ہیں ان کو حل کیا جائے، پھر اس طرف چلا جائے گا۔ یہ سر، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کوٹ لکھپت والا گروپ ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب کہیں یہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں دا گیم از اوور ناؤ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بھی عمران خان کے خلاف نہیں جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمران خان کی سب چاہتے ہیں، جس طرح شہباز شریف ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے خلاف نہیں جاؤں گا، جب بھی وہ مجھے بنائیں گے وزیر اعظم میں بنوں گا۔ ان میں سے بھی ہر ایک وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے جس کو عمران خان بنا دے۔ اچھا اچھا، نہیں لیکن سر ان کو بالکل ہی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی ملتا ہی نہیں ہے جا کے، مطلب نہ ان سے کوئی صلاح مشورہ کیا جاتا نہیں، ہے۔ وہ تو پی ٹی آئی کا یہ پیٹرن ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا پیٹرن ہے کہ وہ سوائے عمران خان کے کسی کو کچھ نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کی قربانی، نہ کسی کی، وہ تو جس کو عمران خان کہہ دے وہ اس کو سرخاب کا پر لگ جاتا ہے، اور جس کو وہ کہہ دے یہ غدار ہے وہ غدار ہے۔ یہ تو ہماری سیاسی پارٹیوں میں کوئی وہ شعور تو ہے نہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی دفعہ یہ باتیں آئیں کہ جناب ان کو ڈیلز وغیرہ آفر ہوئی ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے جی کوئی آفر نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے تو بہت دفعہ یہ بتایا، پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا۔ نہیں، میں اس کے بعد کی بات کر رہا نہیں، اس کے بعد نہیں ہے، اب میرا خیال ہے اب نہیں ہو رہی ڈیل۔ یہ شروع میں ڈیل ہوئی تھی کہ آفر ہوئی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، حکومت کو مان لیں، چلنے دیں، کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور جب وقت آئے گا، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پھر آپ سے بات چیت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت وہ نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اتنی تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنی اس کے درمیان اتنا کچھ ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسا تو ہے نہیں کہ جو راستے کو ہموار کرنے والا ہو، سب کانٹے بچھانے والے ہیں۔ سر اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا عمران خان صاحب۔ جی ہاں، اچھا، میں نے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال کیا تھا کہ ماضی کے اندر بھی بہت سے سیاستدانوں کو مختلف، کبھی کسی موقع پہ سیکورٹی رسک، کبھی کسی موقع پہ غدار اور اس قسم کی چیزیں ہوئیں، لیکن یہ لوگوں کے حوالے سے رائے ہوتی تھی، ادارے نے ایکچولی کبھی اس طرح اناؤنس کیا ہے کبھی کسی سیاستدان کو کہ جی یہ شخص، یہ جو لیڈر ہے یہ نیشنل سیکورٹی؟ نہیں، یہ بالکل منفرد ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی تھیں، ہاں، بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی تھی، پس پردہ سرگوشی میں یا لیک میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ غدار ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، لیکن اس طرح آفیشیلی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے یا فوج کے پلیٹ فارم سے یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غصہ بہت ہے، بہت ہے۔ تو وہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کے بارے میں، دیکھیں یہ گیم تو بڑی پرانی شروع ہے، سور وردی سے شروع ہو کے بے نظیر بھٹو تک، نواز شریف تک یہ آئی ہے، لیکن وہ پس پردہ ہوتا تھا۔ جی جی، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے۔ میرا اب یہ سوال میں نے ادھر بھی کیا تھا کہ جب آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں کسی سیاستدان کے حوالے سے،
کل کو اس کو لپیٹا کس طرح جائے گا؟ وہ تو دیکھیں مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں نا. ہاں نہ ہمارے پاس وہ جمشید کا وہ پیالہ ہے جس میں ہم دیکھ سکیں. جامع جمشید نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی اگر پوری تاریخ دیکھی جائے تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ 5 سال 10 سال لوگ چلتے ہیں. 10 سال کا ایک ہمارے ہاں ہے کہ 10 سال چلیں 10 سال کے لیے برداشت کر لیتے ہیں. 10 سال جو ہے وہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگلا پلان کیا ہے. ہاں بھئی فی الحال تو ابھی تک تو 10 سالہ پلان تو لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اور اس میں وہ سوچتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی, اس میں سوچتے ہیں کہ پاکستان امیر ہو جائے گا. سر یہ 10 سال 22 سے شروع ہو رہے ہیں یا 25 سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ کب سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عرصہ لمبا ہو ٹھیک ہے تو 22 سے شروع کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرصہ چھوٹا ہو تو 25 سے شروع کر لیں. نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 22 سے 32 کاؤنٹ کرنا ہے یا 25 سے 35 کاؤنٹ کرنا ہے؟ نہیں وہ تو ڈپینڈ کرے گا نا. یہ دیکھیں یہ تو خواہشات ہیں نا. ہاں اب سوال ہے کہ عمل کیا ہوگا, اس پر عمر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی حکومت کا جو عمل ہوتا ہے اسی پر اس کی عمر رفتہ جو ہوتی ہے نا, عمر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو واقعی حکومت نے گل کھلا دیے, خوشحالی آ گئی, سونا بکنا شروع ہو گیا, یا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پیسے آنے شروع ہو گئے ہر چیز کی طرف سے, اسلحہ بکنا شروع ہو گیا, جہاز بکنے, خبریں تو آ رہی ہیں کہ بہت جہاز بکنے شروع ہو گئے, اور آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی ہے اور بڑی گاڑی آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. مینو پڑھاؤ میرے پاس تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہو جائیں گی. ایک گروپ پیدا ہو جائے گا جو اس حکومت کو سپورٹ کرے گا. جیسے مشرف کو بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو سپورٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کے حق میں بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو سپورٹ کرتا تھا. لیکن اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہی پولیٹیکل پارٹیز جو آج الائز ہیں اور جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ویوز بھی ایک جیسے ہی ہو جائیں گے. یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی اگر ایسا ہوا تو اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کبھی؟ نہیں, ظاہر ہے ایک بے چینی اگر ہوئی, ہاں اگر معاشی ابتری ہوئی, جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح معیشت ایک تیلاب میں پھینکے ہوئے ایک پتھر کی طرح ہے. ابھی تک اس میں کوئی جس طرح سے تبدیلی آنی چاہیے تھی, جیسے ساکھ میں تبدیلی آئی ہے, جیسے آپ ڈیفنس میں جیتے ہیں, جیسے امریکہ آپ کی پذیرائی کر رہا ہے, جس طرح اسلامک ورلڈ آپ کی کر رہی ہے, دفاعی معاہدہ کیا آپ نے, دفاعی معاہدہ کیا, لیکن ہم عادی ہیں ڈالروں کے. اچھا اس کے جواب میں ڈالر آنے چاہیے, تب ہماری تسلی ہوتی ہے. ہاں سکی سانو جیڑی سپورٹ ہے ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. ہاں کوئی کولیشن سپورٹ ہونی چاہیے, تب مزہ بنتا ہے.